بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کو تقریباً 100 دن سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آم، جس میں پاکستان کا ایک لیڈنگ کردار سامنے آ رہا ہے۔ آلدو پاکستان کی انٹرنل سچویشن تو اس ٹائم کوئی خاص نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر بہرحال پاکستان کو ایک پذیرائی مل رہی ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہم سب خوش ہیں اس میں، کہ کم از کم انٹرنیشنل فورم پہ تو پاکستان کا کچھ نام بہتر ہو رہا ہے۔ اور یہ نام بہتر ہونے کی وجہ پاکستان کا یہ جو میڈیشن سلیش فیسیلیٹیشن کا کردار چلتا آ رہا ہے پچھلے 100 دنوں سے، اور ابھی اس میں ریسنٹلی ایک ایم او یو کے سائن ہونے کی بات چیت چل رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے، اور یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے تقریباً 14 نکات بتائے جا رہے ہیں، اور آل دو اس کی ابھی کوئی آفیشیل ڈیٹیلز اس طرح سے اس کا کوئی اپنا اصلی ڈرافٹ تو سامنے نہیں آیا۔ البتہ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ جو خبریں فی الوقت سامنے آئی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، اور جو ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف صاحب، ان کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیجیٹل میمورینڈم پر سگنیچر کر لیا ہے، اور 19 تاریخ کی ڈیٹ طے پائی ہے، 19 جون کی، جو کہ فرائیڈے کا دن بنتا ہے، کہ اس دن سوئٹزرلینڈ میں جنیوا، سوئٹزرلینڈ کا شہر جو جنیوا ہے ادھر آفیشلی سیریمنی ہوگی، جس پہ پھر اس میمورینڈم پہ مزید مطلب آفیشیل سگنیچرز وغیرہ کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ وہ تو شاید اس کو اٹینڈ نہ کریں، لیکن جے ڈی وینس اٹینڈ کریں گے۔ یہ ایم او یو ہے کیا؟ بیسیکلی اس ایم او یو میں جو مین نکات ہیں ان میں ایک سب سے پہلا نقطہ تو شاید اسٹریٹ آف ہرموز سے ریلیٹڈ ہے۔ آم، اچھا، یہ ایم او یو آلدو ابھی تک ریلیز نہیں ہوا، مطلب اس کا کوئی آفیشیل ڈرافٹ سامنے نہیں آیا۔ البتہ اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جس دن مطلب یہ سگنیچرز وغیرہ ہو جائیں گے فارملی، تو پھر اس کے بعد اس کا ڈرافٹ بھی ریلیز کیا جائے گا۔ البتہ جو کریڈیبل نیوز ایجنسیز وغیرہ کے تھرو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے، وہ اس ایم او یو سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ سب سے پہلا تو اس میں مین پوائنٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولا جائے، اور اس پر ایران کو کسی قسم کا ٹول لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو امریکہ نے ایک نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے وہ بھی ہٹایا جائے گا۔ آم، ایک اور نقطہ اس کا ایران کے ایسٹس کے ریلیز کرنے سے ہے، کہ آلموسٹ 24 بلین ایرانین ایسٹس کی بات چل رہی ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ آم، ایران نے بھی بہرحال ادھر ایک ڈیمانڈ رکھتی ہوئی ہے کہ اس کی آدھی رقم یعنی کہ $12 بلین جو ہیں وہ پہلے ریلیز ہوں گے، اور باقی 12 بلین وہ فائنل جو ٹریٹی جو بھی سائن ہو جائے گی اس کے بعد ریلیز کیے جائیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور جو مین نقطہ ہے وہ نیوکلیئر سے آبویسلی ریلیٹڈ ہے، جس میں امریکہ کی ڈیمانڈز آبویسلی اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ ایران کو کسی قسم کی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کو ایسی یقین دہانیاں دینی ہوں گی کہ جدھر وہ یقین دہانی کرائے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس کے نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں، جو ان میں جو ایک کافی حد تک ایران نے نیوکلیئر انریچمنٹ کر لی ہوئی تھی، کہ آلموسٹ 60% تک لے گیا ہوا تھا جو رپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا، اور یہ سارا وہ یو این کی سپرویژن میں ہوگا، یعنی کہ یو این پھر اس معاملے میں کوئی انسپیکٹرز وغیرہ بھیجیں گے جو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اور میک شور کریں گے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا جو بھی انٹرنیشنل نورم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی، اور بہرحال یہ جو نیوکلیئر والا سارا معاملہ ہے نا، یہ ابھی انیشیل فیز میں نہیں ہے، ایک سیکنڈ فیز میں ہے، یعنی کہ جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے، بات چیت شروع ہو جائے گی، اور ویسے ان معاملات کو 60 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے، کہ 60 ڈیز کے لیے ایک سیز فائر اناؤنس کر دیا گیا۔ بیسکلی یہ 60 ڈیز استعمال کیے جائیں گے یہ ساری نیگوشیشنز ہونے کے لیے، جس میں یہ نیوکلیئر کا مین نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ لنکڈ ایران کی سینکشنز ہوں گی، کہ کیونکہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو مطلب کمپلائی کرنا پڑے گا ساری چیزوں کے ساتھ، اور پھر ان کی جو
آئل سینکشنز ہیں اور دیگر سینکشنز ہیں، یہ ساری ریلیز کر دی جائیں گی۔ اچھا، جو فائنل ایگریمنٹ ہے نا، وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تھرو ہی کیا جائے گا۔ آم، اور اس میں بہرحال ایک اور بہت اہم نکتہ ہے جو کہ بیسکلی اسپوائلر کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بھی کردار آ جاتا ہے۔ وہ ہے کہ ایران کی جو ڈیمانڈ ہے، مطلب اس سارے مطلب ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جدھر جنگ بندی کی بات ہے تو ایران صرف اپنے ملک کے ساتھ جنگ بندی نہیں چاہتا بلکہ پورے خطے کی بات کرتا ہے۔ خطے میں تو ویسے جو ایرانین آفیشلز کئی دفعہ یہ بات کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ خطے میں بیسکلی وہ فلسطین کو بھی اور غزہ کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، لیکن لبنان کا بہرحال خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک لبنان کی بات ہے، اس معاملے میں جدھر ایران چاہتا ہے کہ ادھر بھی مکمل جنگ بندی ہو ورنہ ایران دوبارہ حملے وغیرہ کر سکتا ہے، تو ادھر اسرائیل نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ساؤتھ لبنان سے اپنی فورسز نہیں نکالیں گے۔ اور اس معاملے میں بہرحال امریکن آفیشلز کی بھی اس طرح کی باتیں سامنے تو آئی ہیں کہ جنہوں انہوں نے کہا ہے کہ لبنان شاید مطلب اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کی ہے کہ اگر ایران حزب اللہ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا اور حزب اللہ اپنا اٹیک جاری رکھتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو پھر اسرائیل کو بھی پورا حق حاصل ہے اپنا دفاع کرنے کا اور جوابی حملہ کرنے کا۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا اسرائیل وہ اس ڈیل کو تسلیم کرے گا؟ کیونکہ فی الوقت جو نظر آ رہا ہے اور جس طرح کا پریشر امریکہ پہ بلٹ ہو رہا ہے، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ امریکہ واقعتاً اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب اپنی عوام میں مقبولیت کا گراف ریٹ کافی نیچے گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی مطلب یہ عالمی دباؤ بھی جو ان پہ آ رہا ہے آئل پرائسز کے اوپر جانے کی وجہ سے، تو اس سب تناظر میں امریکہ تو اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے عرصے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایک کال کے بارے میں رپورٹ دی گئی تھی، ایکسیوس نے غالباً رپورٹ پیش کی تھی سب سے پہلے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر گالیاں تک دے دی تھی نیتن یاہو کو۔ اور بعد میں ایک انٹرویو میں نیتن یاہو سے بھی جب اس طرح کا پوچھا گیا کہ آپ کو واقعتاً کیا گالیاں دی گئی تھیں، تو اس نے کہا تھا کہ بھائیوں میں اور فیملیز میں اس طرح کی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، اس طرح کر کے اس نے گول مول کر دی تھی بات، انکار اس نے بھی نہیں کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ سارا کچھ ایسی انڈیکیشنز دے رہا ہے کہ امریکہ واقعتاً اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن اسرائیل ایسا ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا، یا وہ ادھر ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے بہرحال جو اہداف ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بیسکلی تو امریکہ کے اندر چل رہی ہے اس ٹائم، آلدو کہ پاکستانی میڈیا میں تو اس بارے میں بات نہیں ہو رہی، لیکن امریکن اینالسٹ اور امریکن تجزیہ کار اس بارے میں خوب بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دو بل بیسکلی پیش کیے گئے ہیں کانگریس میں، ایک سینٹ میں اور ایک ہاؤس میں۔ بیسکلی ان بلوں کا مقصد یہ ہے کہ جو امریکن اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے، اس کو مزید مضبوطی اور دوام دینا، اور بیسکلی کچھ اس طرح کا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شاید جو سی آئی اے اور موساد ہے، یہ آپس میں ایک قسم کی ضم ہی ہو جائے، کہ مطلب یہی باتیں جو ان کے ملٹری ایکسپرٹس ہیں اور جو جو لوگ اس بل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اور اس طرح کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ویسے بڑا عجیب ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی خود جو پینٹاگون کی اپنی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے تو اسرائیلی انٹیلیجنس کو اپنے لیے ایک کرٹیکل خطرے کے طور پہ پیش کیا تھا، ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بیسکلی اس نے ان کو اسی لسٹ میں شامل کیا تھا جس میں رشیا اور چائنا کو شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس طرح کے بل سامنے آ رہے ہوں کہ جن میں مطلب امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو سارٹ آف ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ کو بیسکلی مطلب کچھ اس میں شک اس طرح کی بھی موجود ہیں جس سے امریکہ کو مطلب
اسرائیل کے ساتھ حساس انٹیلیجنس شیئرنگ پر مجبور سارٹ آف کیا جا رہا ہے. اور بعض اینالسٹ اس پر یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کہیں کل کو ہماری اپنی امریکی خود مختاری کو تو متاثر نہیں کر دیں گے، کیونکہ اسی معاملے میں جو امریکی ایکسپرٹس ہیں وہ ایک اور خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیسکلی فائیو آئیز ہے، فائیو آئیز بیسکلی انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ 5 ملکوں کے درمیان بنایا گیا تھا، جس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برٹن ہے، آسٹریلیا ہے اور نیوزی لینڈ ہے. تو بیسکلی یہ یہ مطلب کوئی بائنڈنگ ٹریٹیز وغیرہ کے تحت نہیں ہے، لیکن یہ ایگزیکٹو ایگریمنٹس ہیں. تو ان ملکوں کے درمیان، جس کا بیسکلی آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل امریکہ کوئی انٹیلیجنس نکالتا ہے یا ڈھونڈتا ہے کچھ بھی، تو وہ انفارمیشن اسی وقت ان باقی ممالک کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، اور وائس ورسا. یعنی کوئی دوسرا ملک بھی اگر کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے تو وہ اسی ٹائم باقی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی شیئر ہو جاتی ہے. تو اب اگر یہ بل منظور ہو جاتے ہیں تو پھر تو اسرائیل کو بھی مطلب ایکسیس مل جائے گی اس ساری انٹیلیجنس کی جو یہ باقی ملکوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے یا جو امریکہ ان ملکوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو پھر اس میں ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک کہیں اس انٹیلیجنس نیٹ ورک سے پھر باہر نہ نکل جائیں ایک ایک کر کے، کیونکہ اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ان میں سے کوئی بھی ملک شاید اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے راضی نہ ہو. بہرحال اس ٹائم ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کریں گے. تو اوور آل ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ معاہدہ ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور معاملات جنگ کے بجائے امن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس وقت دنیا کو سخت ضرورت ہے امن کی. بہرحال ہم امید ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی چیز حتمی نہیں ہے. امید ہے کہ ایم او یو سائن ہو جائے گا اس فرائیڈے کو، اور پھر وہاں سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے. امید پر دنیا قائم ہے.